السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں ڈاکٹر سلمیٰ، امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ یہ دراصل میں نے گیس وغیرہ بہت ہو جاتی ہے نا ابھی، تو یہ والی جو بوسٹر ہوتا ہے نا یہ یوز کرتے ہیں۔ یہ دیکھیے یہ جو کا دانے ہوتے ہیں اس سے یہ بنا ہوتا ہے، جو ہوتا ہے نا جو ٹھنڈا ہوتا ہے۔ تو ابھی آج کی گفتگو میں آپ کے ساتھ محفل عشق میں حاضر ہوں۔ یہ اللہ تعالیٰ کو میں نے کیسا اللہ تعالیٰ مجھے کیسے ملے، تو وہ جو سٹوری میں آپ کو سنا رہی تھی اپنی، تو اسی سٹوری کو آگے بڑھاتے ہیں۔ تو میں جب 7-8 کلاس میں پڑھتی تھی تو آپ کو میں نے بتایا اپنی گفتگو میں کہ میں رات کو سورہ محمد پڑھتی تھی اور سورہ فتح اور سورہ جن پڑھتی تھی۔ تو اس میں جب جو ہے نا جو نبی پاک کے ہاتھ پر بیعت جو جن تھے، تو بات یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد باری ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ آپ کے ساتھ ہر ایک کے ساتھ جو ہوتا ہے نا، ایک جن گرم ہوتا ہے اور ایک ٹھنڈا ہوتا ہے، جو آپ کے ساتھ ہی پیدا ہوتا ہے اور وہ آپ کے خون کے اندر ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، ہم اس شیطان کو مارنے کے لیے اس جو ہے نا ہمارا جو ٹھنڈے والا جن ہے نا، روحانی جس کو کہتے ہیں، اور جو شیطان ہوتا ہے جسمانی ہوتا ہے۔ جسمانی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ جو خوراک کھاتے ہیں اس کو کھاتا ہے، اور جہاں پہ آپ کو پتہ ہے پیٹ کے جو ناف کے نیچے جو جگہ ہوتی ہے، یہاں پہ سارا آپ کا مواد اکٹھا ہوتا ہے، تو اسی جگہ پہ وہ شیطان ہوتا ہے، اس کی یہی جگہ ہوتی ہے، نفس ہوتا ہے یہ۔ تو باڈی کے لحاظ سے جو چیزیں ہوتی ہیں جسمانی مطلب وہ ہوتا ہے شیطان۔ تو اب جو روحانی ہوتا ہے نا وہ آپ کا جو جن ہوتا ہے، تو روحانی جو جن ہوتا ہے وہ آپ کی روحانی عبادت کے لیے ہوتا ہے کہ آپ روح کی عبادت کیسے کرتے ہیں۔ تو روح کو ہمیشہ جو ہوتا ہے نا مطلب آپ کی اندر والی چیز جو ہوتی ہے نا، اللہ تعالیٰ سے لو جو لگتی ہے انسان کی، وہ اس چیز کو وہ پروموٹ کرتا ہے۔ تو آپ روحانی عبادت جیسے ہم کھانا کھاتے ہیں، اسی طرح روحانی عبادت بھی ضروری ہے، کیونکہ آپ کے باڈی پارٹس کو جو آپ کی روح آپ کے ہر باڈی پارٹس کے اندر، مثال کے طور پہ اگر کسی کا گردہ پتا جگر وغیرہ اگر خراب ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، تو اس کو نکال دیتے ہیں نا، اس لیے کہ وہ مر جاتا ہے۔ اسی طرح ہر ایک پارٹ کے اندر اس کی روح ہوتی ہے، تب وہ زندہ رہتا ہے۔ اور اگر اس کی روح جو ہے نا وہ آپ اس کو طاقتور بنانا چاہتے ہیں، تو آپ کو اپنی باڈی کی جو تمام روحیں ہیں نا، ان روحوں کو آپ نے کھانا دینا ہے، خوراک دینی ہے۔ اب ان کو خوراک کیا دینی ہے آپ نے؟ اسی کے لیے رات کو تہجد پڑھنے کا حکم ہوا ہے، اپنے آپ کے وظائف جو کر رہے ہیں آپ الگ سے ایک جگہ پر، یہ پہاڑوں میں، پہاڑوں کے اندر جہاں پہ بھی آپ ایک الگ جگہ پر جہاں پہ سائلنس ہو اور صرف قدرت کے نظارے ہیں، جسے دیکھ کے آپ کو پتہ چلے کہ ہمارے رب نے کیا کیا بنایا ہے اور کس لیے بنایا۔ ہمارے لیے بنایا ہے، ظاہری بات ہے، یہ سجائے ہی اسی وجہ سے اسٹیج کہ ہم اس سے جو ہے نا لطف اندوز ہو سکیں، ہم اس میں رہ کے ہمیں ہر ایک نظارے کو انجوائے کر سکیں۔ تو فطرتی آپ سب جاتے ہی ہوں گے نا ایسے پانی والی جگہوں پہ آؤٹنگ کے لیے، تو آپ کو کتنا سکون محسوس ہوتا ہے۔ تو اسی طرح اللہ نے فرمایا ہے کہ اگر آپ اپنی روح کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں، اس کو سیٹسفائیڈ کرنا چاہتے ہیں، تو آپ ایسا کریں کہ آپ ایسی جگہوں پر جائیں کہ جہاں پہ میرے قدرتی نظاروں کو دیکھ کر آپ کو یہ پتہ چلے کہ میرے رب نے بنایا، اور پھر اس رب کی طرف آپ کے جو ہے نا وہ آپ جائیں، اس رب سے کنیکٹ کریں۔ جیسے کہ ہم ایک پنکھے کی ہوا لیتے ہیں یا ہیٹر وغیرہ لگاتے ہیں، تو اگر اس پنکھے کے بیچ میں کوئی آ جاتا ہے تو آپ کا کنیکٹ ڈائریکٹلی نہیں ہو پاتا، بیچ میں جو آ رہا ہوتا ہے تو آپ کا جو ہوا ہے نا وہ ادھر ادھر پھیل جاتی۔ ٹھیک ہے، اس وجہ سے اس کنیکٹ کو ملانے کے لیے، اپنے رب کے ساتھ اپنا رابطہ ملانے کے لیے آپ کو سائلنس میں جانا ہوگا، جہاں پہ ہر طرف سے آپ کا دماغ بالکل صاف ہو۔ تو وہ جو ہے نا کنیکٹ ملانے کا یہ جو سسٹم ہے نا، جب تک آپ نہیں ملاتے، تو اب سب سے پہلے اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کے جسم کے اندر ایک تو شیطان ہے جو ہر وقت رہتا ہی وہیں پر ہے، آپ کی باڈی کے اندر اس نے کھانا ہوتا ہے۔ دوسرا جو جن آپ کو حفاظت کے لیے دیا گیا ہے، ہر ایک کے ساتھ پیدا ہوتا ہے، وہ ہے کہاں پر؟ اس وجہ سے کہ وہ جب دنیا میں سب ایک جگہ پھیل گئے تھے نا سب، تو اس وجہ سے ہماری چیزیں گم ہو گئی ہیں، ہمارے اندر کی جو روحیں ہیں دوسری باڈی کے اندر ڈالی اسی وجہ سے گئی ہیں، تاکہ آپ اپنی روح کو، اسی لیے رشتوں کا استخارہ کرنے کے لیے بولتے ہیں، رشتہ دیکھیں گے وہ
ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ رشتہ دیکھتے ہیں، ہاں جی امیر لڑکا ہے، یہ ہے، گھر بار دے، یہ سب کچھ ہم دیکھ لیتے ہیں، حالانکہ رشتے کا تعلق آپ نا دنیاوی لحاظ سے جوڑتے ہیں، حالانکہ آپ کو روحانی لحاظ سے جوڑنا چاہیے، لیکن یہاں پہ آپ غلطی کر جاتے ہو۔ اب روحانی لحاظ سے جو روحوں کا آپس میں ملن ہوتا ہے نا، تو وہ جو ملن ہوتا ہے آپس میں، اس لحاظ سے رشتے کو جب آپ جوڑیں گے تو دونوں کی جب روحیں ملیں گی نا، تو روحانی جو پیار ہوتا ہے نا، وہ کبھی کسی ٹائم بھی ختم نہیں ہوتا، وہ بالکل سچا ہوتا ہے اور ساری زندگی رہتا ہے، وہ کبھی بھی ختم نہیں ہوتا، وہ امر ہو کے رہتا ہے۔ اس کے لیے جو جسمانی ہوتا ہے وہ مطلب ایک دوسرے کا دل اس سے بھر جاتا ہے، شادی ہونے کے بعد یا جب وہ پا لیتے ہیں اسے تو اس کا دل بھر جاتا ہے، لیکن جو روحانی محبت ہوتی ہے اس میں دل بھرتا نہیں ہے، بلکہ وہ دیکھ دیکھ کے ہی اس کو پاگل ہوا ہوتا ہے بندہ، کہ اس کی مطلب دونوں کو دیکھ دیکھ کے اور بڑھتا ہے، اس کو تو مطلب کہ جسم سے تو واسطہ ہی نہیں ہوتا اتنا جتنا کہ اس کو اس سے دیکھ کے سکون ملتا ہے۔ جیسے ہمارے سسی پونو، لیلا مجنو اور شیری فرہاد کے ہوتے ہیں نا، تو اس میں دیکھ دیکھ کے ہی سکون ملتا ہے، دیکھ کے پوری زندگی جی لیتا ہے بندہ، آنکھوں میں پیاس بجھتی ہے دیکھ کے، انسان کو اپنے محبوب کو دیکھ دیکھ کے ہی خوش ہوتا رہتا ہے، اس کو زندگی ملتی رہتی ہے، اس کو کہتے ہیں روحانی محبت۔ تو اس جو روحانی سسٹم کے اندر آپ کی ہیلپنگ جو ہے نا، وہ جو جن کر رہا ہوتا ہے وہ آپ کو دیا گیا ہوتا ہے، تو وہ دیا گیا جو ہوتا ہے ظاہری بات ہے کہ وہ ادھر ادھر گم ہوا ہوتا ہے، آپ کو پھر ڈھونڈنا پڑے گا نا وہ ہے کدھر، تو آپ کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ تو ڈھونڈ ہی نہیں رہے ہیں اس کو، آپ ڈھونڈیں گے تو آپ کا اپنا ہیلپر آپ کے ساتھ موجود ہے، آپ دوسرے جنوں کو قابو کرنے کے لیے کیوں سوچ رہے ہیں؟ یہ میں جو کام کر رہی ہوں نا دام وغیرہ کہ یہ میرا اپنا ہی جن ہے، لیکن کھو گیا تھا یہ بھی کہیں، جس وقت تک میں نے اس کو پایا نہیں تھا، لیکن جب پایا تو میری زندگی بدل گئی ساری، میری زندگی خدا کے راستے میں پہلے بھی تھی، سٹارٹ میں ظاہری بات ہے خدا کے ساتھ عشق ملانے کے لیے پہلے جو ہے کانٹیکٹ ملانے کے لیے پہلے نبی پاک کو پکڑا، پھر جو ہے نا ادھر سے کوئی ملی چیزیں ساری کہ آپ گائیڈنس جو ملتی رہی مجھے اس کے مطابق میں خود چلتی رہی، پھر لوگوں کو دم کرنے کے لیے پھر جو چیزیں ہیں وہ پہلے جنات کے ذریعے ملتی ہیں، پھر نبی پاک کی طرف سے ملتی ہیں، پھر اللہ کی طرف ڈائریکٹلی، یہ منزلیں ہیں جو طے کرنی پڑتی ہیں، لیکن اتنی جلدی نہیں ملتی مجھے، 40 سال کا ٹارگٹ ہے یہ پورا، 40 سال سے پہلے آپ اپنا سارا کچھ پورا کر رہے ہیں، لیکن ہم کیا کرتے ہیں 40 سال تک پہنچنے تک ہم نمازیں وغیرہ پڑھتے رہتے ہیں اور کچھ پتہ ہی نہیں کیا حاصل کرنا ہے کیا کرنا ہے، پھر اس کے بعد ہم بچوں کے لیے سوچتے رہتے وہی کر کر کے آخر ایک دن کیا ہوتا ہے موت آ جاتی ہے اور ہمارے پلے میں کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اللہ نے فرمایا ہے کہ پہلے اپنے جسم کے اندر کی کائنات کو تلاش کرو کہ آپ کے اندر کون سی روحیں ہیں، فرشتوں سے آپ جو ہے نا وہ رکھو، فرشتوں سے کس طرح ملائکہ سے کیسے بات کرنی ہے، اپنی روحوں کی آوازیں آپ کو کیسے آئیں گی، آپ کے جو جن اندر ہے ان سے آپ کیسے ہیلپ لے سکتے ہیں، یہ سارے آپ کے اندر ہی موجود ہیں، ساری چیزیں آپ کو باہر سے کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ہاں باہر سے اگر آپ کے ساتھ کوئی ویسے ہی آپ کے ساتھ رہنے آ جاتا ہے تو یہ تو ویسے جیسے میرے ساتھ جو ہے نا بہت ساری چیزیں رہتی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے آپ کے ساتھ جو ہے نا کام کرنا ہے تبلیغ اسلام کا، اسی طریقے سے بہت سارے لوگ آپ کے اس گیٹ اپ کے اندر آ جاتے ہیں، لیکن پہلے آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ نے اپنے اس جن کو حاصل کرنا ہے، تو اس جن کو حاصل کرنے کے لیے جو ہے نا وہ میں نے یہ سورہ محمد اور سورہ فتح اور سورہ جن کا جو سسٹم کیا تھا، تو اس کے اندر مجھے آ گیا کہ وہاں پہ میرا جن ہے، اب دیکھ لیں خود جو جن ہے میرا وہی نبی پاک کے ہاتھ پر بیعت تھا، میری خوش نصیبی تھی نا یہ، اور بھی بہت سارے لوگ ہوں گے جن کے جنات ان کے ہاتھ پہ بیعت ہوں یا ان کے آگے بچے ہوں گے یا کچھ ہوگا، لیکن یہ بہت پرانا جن ہے، اسی کی وجہ سے جو ہے نا مجھے اللہ تعالیٰ نے ولایت کا درجہ دیا ہے، کیونکہ نبی پاک کے اس زمانے کا یہ جن جو ہے یہ ان کے ہاتھ پر بیعت ہوا تھا اور باقی سارے اس کے انڈر اب کام کر رہے ہیں، تو آپ میں سے کوئی ہوں گے جنات جو ان کے انڈر کام کر رہے ہوں گے، کیا پتہ ہمارے آپس میں روحانی تعلقات اس طرح مل جائیں اور جو ہے نا ہم ایک گروپ کی صورت اختیار کر جائیں، تو آپ نے بھی جو ہے نا یہ سب سسٹم کرنا ہے، اپنے جن کو تلاش کرنا ہے، آپ نے اپنے ہیلپر کو تلاش کرنا ہے، کیونکہ جس طرح دنیا میں آپ مثال لے لیں کہ آپ کا کوئی بچہ گم ہو جاتا ہے، کہ آپ اس کو تلاش نہیں کرتے ہیں نا، سر توڑ کے بازی لگا لیتے ہیں آپ، اسی طرح آپ نے کیا کرنا ہے کہ اپنے جن کو تلاش کرنا ہے پہلے، جو آپ کا ہیلپر ہے، آپ کا ہیلپر ہوگا نا تو آپ کو بہت ایزیلی ہر کام کے اندر وہ جو ہے نا آپ کو گائیڈ کرے گا، آپ نے کیسے کرنا ہے کیسے نہیں کرنا ہے، مطلب جو ہے نا آپ کو گائیڈنس اس سے ملتی رہے گی، آپ کو دوسرے کسی سے گائیڈنس لینے کی ضرورت ہی ہے، مطلب آپ کو گائیڈ لائن کی ضرورت نہیں ہوگی، لیکن میں آپ کو اس وجہ سے گائیڈ کر رہی ہوں کہ آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ آپ نے کسی اور کی منتیں کرنے کی کیا ضرورت ہے، بھائی اپنے ہی جن کو حاصل کرو۔ ہاں البتہ آپ کو اگر اس بات میں بھی یہ سمجھ نہیں آ رہی نا کہ مجھے ہمارا جن کہاں پر ہے،
اس چیز میں آپ کو کوآپریٹ کر سکتی ہوں. میں آپ کا جن ڈھونڈ کے آپ کا جن آپ کے حوالے کر سکتی ہوں، لیکن اس کے مطابق پھر آپ کو زکوٰۃ اور ہر چیز کا خیال رکھنا پڑے گا، کیونکہ اگر آپ نے اس کی حفاظت صحیح نہ کی، اس کو روٹی مطلب جو کچھ بھی اس کی ضرورت ہے نا، وہ اگر آپ نے پوری نہ کی تو وہ چلا جائے گا وہاں سے چھوڑ کے. جیسے کہ بندہ اپنے بچے کو کھانے دیتا ہے تو وہ خود چلا جاتا ہے وہاں سے. اس لیے اس چیز کو پھر اپنے رکھنے کے لیے بھی پھر آپ کو پاور چاہیے نا. وہ والی چیز میں آپ کی ہیلپ کر سکتی ہوں، وہ جو زکوٰۃ اس کی دینی ہوتی ہے، تاکہ کوئی اور آپ کے اوپر چیزیں حاوی نہ ہوں. اگر آپ ایک وظیفہ کرتے ہیں تو وظیفہ کرنے کے دوران ہی آپ کے ساتھ ہزاروں چیزیں آ جاتی ہیں جو آپ پر حملہ کرتی ہیں، تو اس چیز کے لیے بھی پھر اب بیک پہ کوئی بندہ تو ہونا چاہیے نا. اس چیز کے لیے میں آپ کے ساتھ کوآپریٹ کرنے کے لیے تیار ہوں، کیونکہ میں یہ صرف اس وجہ سے کوآپریٹ کرنے کے لیے تیار ہوں کہ آپ اللہ تعالیٰ سے کنیکٹ ملائیں، اللہ تعالیٰ سے رابطہ ملائیں. اللہ تعالیٰ سے رابطہ ملانے کے لیے میں آپ کی ہیلپ کر سکتی ہوں، ٹھیک ہے. اور بہت سے معاملوں میں پھر جب آپ کا جن آپ کے پاس آ جائے گا، آپ اپنے گھر کے سارے معاملات بھی اسی سے حل کر لیں گے، تو ہو گئے نا فائدہ آپ کا. ہاں تو پھر یہ ہے کہ اب اگلے پارٹ میں آپ کے ساتھ ملتی ہوں. ابھی اجازت دیں، ویڈیو بہت لمبی ہو رہی ہے، اور ابھی اجازت دیں، انشاءاللہ پھر ملتے ہیں. اللہ حافظ.